ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي المقام الآخر تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ।
الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات کا رسول ہوں جو آسمان و زمین کا مالک ہے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. فآمنوا باللہ، لہذا تم ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے نبی امی پر، الذی، وہ نبی، وہ ذات، یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ پہ، اللہ کے کلمات پہ ایمان لائے. واتبعوہ، اور اس کی اتباع کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو، تاکہ تم فلاح پا سکو. دوسرے مقام پہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا فرمان، وَمَن تِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو ایسی بہشتوں میں، ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، اور وہ اللہ کی مہمان نوازی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، بلا شبہ یہ عظیم ترین کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. ویتعدی حدودہ، اور ان کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرے، اللہ کی حدود کو پامال کرے، اللہ کی حدود کو توڑے. یدخلہ نارا، اللہ اس کو آگ میں داخل فرمائے گا. خالدن فیہا، اللہ کی حدود کو پامال کرنے کی پاداش میں، اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑنے کی بدولت، خالدین فیہا، وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. حمد و ثنا کے بعد حضرات سامعین مکرم، سورہ اعراف اور سورہ نساء کی آیات آپ نے سماعت فرمائی. ان آیات میں اللہ ذو الجلال والاکرام اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور اس کے برعکس جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے، جو اللہ کی قائم کردہ حدود کی پاسداری نہیں کرتے، ذو الجلال والاکرام اسے جہنم کی وعید سناتے ہیں. اور ساتھ فرما رہے خالدین فیہا، صرف جہنم میں ہی نہیں پھینکا جائے گا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہی قرار دے دیا جائے گا. حضرات، ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے سوچنا ہے، ہم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، ہم نے اپنے دل سے پوچھنا ہے، ہم نے اپنے شعور سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. جنت کے متلاشی ہے یا جہنم کا ایندھن بننا چاہتے ہیں؟ حضرات، جنت میں کون جائے گا؟ جہنم کا ایندھن کس کو بنا دیا جائے گا؟ ذو الجلال والاکرام نے اس کا ایک پیمانہ مقرر فرما دیا. تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ. جنت میں جانا ہے، عظیم ترین کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونا ہے. تلک حدود اللہ، پھر یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، ان کی پاسداری کرنا ہوگی.
کس انداز میں، کیسے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے. حضرات، اللہ کی اطاعت، قرآن کی اطاعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق اپنے عقائد و عبادات کو سر انجام دینا، اپنے معاملات، اپنے اخلاقی کردار کو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی سے منور کرنا. حضرات، یہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت دراصل قرآن کی اطاعت ہے. قرآن کی اطاعت دراصل رحمان کی اطاعت ہے. اس لیے جس نے رحمان کی حدود کی پاسداری کرنی ہے، جس نے رحمان کی حدود کا تحفظ کرنا ہے، جس نے رحمان کی حدود کے دائرہ کار میں رہنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پہ عمل کرے. قرآن پہ عمل کرنے کا انداز کیا ہے؟ قرآن پہ کس انداز میں عمل کیا جائے؟ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ کان خلقہ القرآن. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پورا کا پورا قرآن یہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، یہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی گواہی دے رہا. حضرات، کامیابی اور کامرانی پانے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی. اور پھر اس کے لیے آئیڈیل اور معیار کون سے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے، قرآن کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے. اس انداز میں اس کے لیے آئیڈیل، اس کے لیے معیار کیا ہے؟ سب سے پہلے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات مبارکہ، ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لینا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اماں عائشہ نے سوال کرنے والے سے کہا تھا کہ جب اس نے پوچھا اماں بتلائیے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، اماں نے فرمایا کان خلقہ القرآن. پورے کا پورا قرآن آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی گواہی ہے. اس لیے اللہ کی اطاعت اگر کرنا ہے، اللہ کے قرآن کے مطابق، اللہ کی حدود کے مطابق اگر چلنا ہے، سب سے پہلے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لینا ہوگی. اور اس کے بعد آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بعد اگر کوئی معیار ہے، اگر کوئی آئیڈیل ہے، اگر صراط مستقیم پہ گامزن رہنے والا کوئی رستہ ہے، اگر جنت میں حصول کے لیے کوئی طریقہ ہے، تو وہ اس امت کے اولین مسلمان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ ہے. اللہ کے قرآن پہ، اللہ کے احکامات پہ، اللہ کی حدود میں اگر رہنا ہے، اللہ کی اطاعت میں اگر زندگی بسر کرنی ہے، قرآن آپ کے سامنے ہے، عملی نمونہ لینا ہے،
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی معیار ہے قرآن آقا کائنات علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد اگر رہنمائی کے لیے کوئی طریقہ ہے تو اس امت کے اولین مسلمان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں سنا رکھی ہیں۔ دنیا میں ہی اللہ نے ان کے لیے فیصلہ اپنا سنا دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ حضرات اگر اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، گویا انہوں نے زندگی اس انداز میں بسر کر دی ہے، اس انداز میں گزار دی ہے کہ جو اللہ کی حدود کی مکمل پاسداری کرنے والی ہے، جو اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جنتوں کے حصول، اللہ کی مہمان نوازی کے حصول کے لیے ہر ممکن کام، ہر ممکن کوشش وہ کر بیٹھے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو دنیا کی زندگی میں ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب عطا فرمایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہتے ہوئے آنے والی انسانیت میں آنے والی انسانیت کو مخاطب اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیا، فرمایا اگر اب آئیڈیل لینا ہے، اب اگر عملی نمونہ لینا ہے، تلک حدود اللہ، اللہ کی حدود کی اگر پاسداری کرنا ہے، آقا کائنات علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے، اس کی اگر مزید وضاحت دیکھنی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو دیکھنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کے آئے بعینہ، اسی انداز میں جس انداز میں صحابہ کرام نے اللہ کی حدود کی پاسداری کی ہے، اسی انداز میں آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے، آنے والی امت کے لیے اللہ نے معیار بنا دیا ان کو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ہدایت کے متلاشی ہو، اگر ہدایت کے خواہشگار ہو، اگر ہدایت کے درخواستگار ہو، اگر ہدایت کے متلاشی ہو، پھر ان کی زندگی سے رہنمائی لینا ہوگی۔ ان کے مطابق اگر تم چلو گے تبھی تم ہدایت پا سکو گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المؤمنین ویتبع غیر سبیل المؤمنین ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جو ان مومنین کو، امت کے اولین مسلمانوں کے رستے کو چھوڑے گا، امت کے اولین مومنین کے رستے سے روگردانی کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو امت کے اس اولین مسلمانوں کے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کی طرف چل نکلے گا، کسی اور رستے کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ہم اسے جہنم میں داخل فرمائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ برا ترین ٹھکانہ ہے۔ اس لیے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ کی حدود کی اگر پاسداری کرنا ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کی تفسیر اگر دیکھنی ہے، ہمارے پاس نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی اگر وضاحت ہم نے دیکھنی ہے، ہمارے پاس اس امت کے اولین مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، اور انہی کی اتباع کا، انہی تین قرآن، نبی اور نبی کے ان
اولین امتیوں کی اتباع کا ذوالجلال والاکرام نے ہمیں حکم دے رکھا ہے بعد میں آنے والی امت کو۔ اگر ہدایت کے متلاشی ہے تو یہی تین رستے ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی کی سیرت ہے، اللہ کے نبی کے اولین جانثاروں کی سیرت ہے، انہی کے مطابق زندگی بسر کرو گے تبھی تم کامیاب ہوگے، تبھی تم کامران ہوگے۔ حضرات، اگر ہم اللہ کی رضا و خوشنودی کے امیدوار ہیں تو پھر ہمیں نبی کا رستہ اور آپ کی اطاعت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی انداز ہم اپنا لیں، کوئی بھی طریقہ ہم اپنا لیں، وہ کسی صورت بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے معیار ایمان یہ تین چیزیں بنائی ہے: قرآن، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایمان لانے والے اس امت کے اولین مسلمان۔ یہ تین۔ اور اب اگر جنت ہمیں مل سکتی ہے یا جنت کے رستے پہ ہم اگر گامزن ہو سکتے ہیں، جہنم سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر انہی تینوں چیزوں کی طرف، انہی تین چیزوں کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ما ترکت شیء یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا نہیتکم، وما ترکت شیء یقربکم الی النار ویبعدکم الی اللہ الا نہیتکم۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، ما ترکت شیء یقربکم الی اللہ۔ آقا کائنات فرماتے ہیں، لوگوں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں رہی کہ جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ، جو تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی ہو، ویبعدکم عن النار، اور جہنم سے دور کر دینے والی ہو، الا امرتکم، مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا ہے، میں نے وہ تمہیں بتلا دی ہے، اس کے متعلق تمہاری رہنمائی کر دی ہے۔ وما ترکت شیئا یقربکم الی النار، اور کوئی ایسی چیز نہیں بچی، کوئی ایسا کام نہیں رہا کہ جو تمہیں آگ کے قریب کر دے، جہنم کے قریب کر دے، وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ، اور اللہ سے تمہیں دور کر دے، إِلَّا نُحَيْتُكُمْ، مگر میں نے تمہیں ان سے روک دیا ہے، اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کر دیا ہے، تمہیں متنبہ کر دیا ہے، تمہیں وارننگ دے دی ہے کہ یہ انداز، یہ طریقہ، یہ سلیقہ، یہ اسلوب اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے نظر آ رہے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ امور اللہ کی حدود میں نہیں آنے والے، اس سے بچ جاؤ۔ حضرات، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے، کوئی چیز، کوئی کام، کوئی بات ایسی نہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی ہو، جہنم سے دور کرنے والی ہو۔ میں نے تمہیں، یعنی جس سے تمہاری بھلائی ہو، جس سے تمہارے لیے بھلائی کا سامان پیدا ہو، جس سے تمہارے لیے رہنمائی میسر ہو، کوئی ایسا اقام نہیں رہا، کوئی ایسا امر نہیں رہا، کوئی ایسی چیز نہیں رہی جو میں نے تمہیں نہ بتلائی۔ حضرات، اب اگر نجات ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، تو آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سیرتوں کے مطابق زندگی بسر کرنا،
اسی میں ہی کامیابی ہے، اسی میں ہی کامرانی ہے۔ حضرات، آپ صحابہ کرام کو چھوڑ کے، آپ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ نکلیں گے، چاہے نیکی کی غرض سے نکلے، چاہے ثواب کی غرض سے نکلے، چاہے جنت کے حصول کی غرض سے نکلے، چاہے معرفت الہی کے حصول کے لیے نکلے، چاہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نکلے، لیکن اگر وہ انداز، اگر وہ طریقہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کے مطابق نہیں ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے وہ کتنا ہی عظیم سے عظیم تر کام ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی عظیم سے عظیم تر کام کیوں نہ ہو، آپ کے اخلاص میں کتنی ہی للہیت کیوں نہ ہو، آپ کے خیالات میں کتنی ہی پاکیزگی کیوں نہ ہو، آپ کے احساسات میں کتنا ہی درد کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی سیرت کے مطابق وہ عمل نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں۔ یہی وجہ تھی وہ 3 آدمی، مختصر کرتے ہوئے اشارہ دیتا ہوں، وہ 3 آدمی آئے تھے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں جنگلوں میں نکل جاؤں گا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو نے تینوں کو بلا لیا، فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، مجھ سے زیادہ تقوی والے ہو، مجھ سے زیادہ للہیت والے ہو؟ حضرات، مقصد کیا تھا؟ اللہ کی معرفت کا حصول۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضامندی کا حصول۔ مقصد کیا تھا؟ جنت کے راستے پہ گامزن ہونا، شادی سے انکار کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اپنی عائلی زندگی سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، جنگلوں میں جا بسیرا لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، مجھ سے زیادہ اللہ کا اخلاص رکھنے والے ہو، مجھ سے زیادہ اللہ کی معرفت کا حصول چاہنے والے ہو؟ سن لو، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، جو میرے انداز سے، جو میرے طریقے سے، جو میری سیرت سے اعراض کرے گا، باہر نکلے گا، تجاوز کرے گا، فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں معاشرتی زندگی بھی بسر کرنے والا ہوں، میں عائلی ذمہ داریاں بھی نبھانے والا ہوں، میں تہجد گزار بھی ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں شب زندہ دار بھی ہوں، میں اپنی جان پہ بوجھ بھی ڈالنے والا نہیں ہوں۔ کیا تم مجھ سے بھی زیادہ اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو؟ کیا مجھ سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو؟ مجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکو گے؟ تمہارے پاؤں میں ورم پڑ سکتا ہے قیام کی حالت میں، تمہارا سجدہ اتنا طویل ہو سکتا ہے کہ گمان یہ ہو کہ تمہاری روحی پرواز ہو گئی۔ اس لیے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے جو تجاوز کرے گا، میری سنت سے جو آگے نکلے گا، میری سنت کو جو پامال کرے گا، میری سنت سے جو اعراض کرے گا، فلیس منی، اس کے اخلاص میں کتنا ہی درد کیوں نہ ہو، اس کے افکار میں، اس کے خیالات میں کتنی ہی پاکیزگی کیوں نہ ہو، فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں ایک کام
دیکھا اور وہ بے چین ہو جاتے ہیں، بے چین ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا ابو موسیٰ اشعری کیسے آنا ہوا ہے؟ عرض کیا میں ابھی مسجد نبوی سے ہو کے آ رہا ہوں، وہاں پہ میں نے ایک کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں پہ میں نے ایک نیا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کیا تھا؟ ہے تو وہ نیکی کا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں ہے تو وہ نیکی کا کام، ہے تو وہ اجر کا کام، ہے تو وہ فضیلت کا کام، لیکن اس سے پہلے یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ گویا آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں یہ کام نہیں ہوا۔ پوچھا کیا کام ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بتلایا اذان ہو چکی ہے، امت کے مومنین، امت کے نمازی حضرات مسجد میں جمع ہے، اکٹھے ہیں اور جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن اپنے اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے نیکیاں کمانے کی غرض سے ایک کام ہو رہا ہے۔ پوچھا کیا کام ہو رہا ہے؟ فرمایا عرض کیا ہلکے لوگوں نے حلقے بنائے ہوئے ہیں، لوگ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں، اپنے آگے کھجوروں کی گٹھیاں رکھی ہوئی ہے، ان میں ایک کہتا ہے تم لا الہ الا اللہ پڑھو، ایک کو کہتے ہیں تم سبحان اللہ پڑھتے رہو، ایک کو کہتے ہیں تم اللہ اکبر پڑھتے رہو اور شمار کرتے رہو ان گٹھلیوں سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سنتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، فوراً مسجد میں آتے ہیں۔ آ کے دیکھا واقعتاً یہی کیفیت ہے، لوگ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہیں، اللہ ایک کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے، گٹک پھینکتا ہے، دوسرا لا الہ الا اللہ کہتا ہے، پھینکتا ہے، تیسرا اللہ اکبر کہتا ہے، پھینکتا ہے، شمار کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ان نمازیوں کو، حضرات ان کی نیتوں میں اخلاص، ان کی نیتوں کے اخلاص پہ کسی کو کوئی شک نہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزار لیا جائے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا کا حصول ہی تو تھا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے ان لوگوں کو جا کے مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں تم یہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ اکبر، یہ الحمدللہ کے کلمات کو چھوڑ کے اگر تم اپنے گناہوں کو شمار کرنے بیٹھو ان گٹھلیوں کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کو تو شمار کر رہے ہو، اللہ اکبر کے کلمات کو تو شمار کر رہے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں تم ان کلمات کو چھوڑ کے اپنے گناہوں کو شمار کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تمہاری نیکیاں ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ویحک یا امت محمد، ویحک یا امت محمد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا، اے امت محمد آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اے امت محمدیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ابھی رسول اللہ علیہ السلام کے برتن نہیں ٹوٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہیں ضائع ہوئے، اور تم ان کی سیرت سے ہٹ گئے ہو، تم ان کی سنت سے باہر نکلتے جا رہے ہو، تم ان کی حدود سے تجاوز کرتے جا رہے ہو۔ یاد رکھو لعل ملت ہی اہدی من ملت محمد او مفتوحات ضلالہ۔ فرمایا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، آپ کی سیرت سے اس کی رہنمائی نہیں ملتی، اس لیے یہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو تم گمراہی کا مفتوحات ضلالہ، یہ تو تم گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو۔
یہ تو تم ضلالتوں کے دروازے کھول رہے ہو. کیوں ایسا کیوں کہا؟ لوگوں نے پوچھا کیا یہ خیر کا عمل نہیں ہے، یہ بھلائی کا عمل نہیں ہے، یہ نیکی کا عمل نہیں ہے؟ اللہ اکبر کہنے میں کیا برائی ہے؟ لا الہ الا اللہ دنیا کا عظیم ترین کلمہ، وزنی ترین کلمہ لا الہ الا اللہ پکارنا کیا خیر کا عمل نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا جس انداز میں تم پکار رہے ہو بلا شبہ لا الہ الا اللہ کائنات کا عظیم ترین جملہ ہے، لیکن جس انداز میں تم پکار رہے ہو یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں ملتا، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں ملتا. اس لیے اگر آپ علیہ السلام کی سیرت سے نہیں مل رہا پھر یہ کسی صورت بھی نیکی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے جہنم سے دور کر دے مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے رکھا ہے، اس کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، اس کے بارے میں بتلا دیا ہے. حضرات فجر کی 2 سنتوں کی بہت فضیلت ہے. فجر کی 2 سنتوں کا بہت مقام ہے کہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 رکعتوں کے بارے میں، فجر کی انہی 2 سنتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا رکعتین الفجر خیر الدنیا وما فیہا. فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ خیر والی چیز ہے، سب سے زیادہ بھلائی والی. اتنی اہمیت ہے فجر کی ان 2 سنتوں. لیکن ایک شخص تہجد گزار ہے، ایک شخص زندہ دار ہے، ساری رات اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، اللہ کے ذکر میں گزارنے والا ہے، وہ اگر یہ گما کرے فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے، نماز تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، فجر کے 2 فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، کیوں نہ ان 2 سنتوں کو چھوڑ کے تہجد کی نماز کو ہی طویل کر لیا جائے، کیوں نہ ان 2 سنتوں کو چھوڑ کے تلاوت قرآن کو طویل سے طویل کر لیا جائے. حضرات بتلائیے اسے نیکی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تہجد کو چھوڑا ہے، تلاوت قرآن کو چھوڑا ہے، اہمیت دی ہے، 2 سنتوں کو دی ہے اور انہی کے بارے میں فرمایا خیر الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے. اسی طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز سے پہلے آذان ہوتی ہے، جماعت سے پہلے اقامت ہوتی ہے. ہم 2 قسم کی نمازیں اور بھی پڑھتے ہیں، نماز جنازہ بھی ہم ادا کرتے ہیں، عیدین کی نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں. لیکن کیا ہے روٹین سے ہٹ کے ایک طرف فرض نماز کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، آذان سے اس کا آغاز کرنا ہے، لوگوں کو آذان کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے گھر بلانا ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا ہے نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور پھر جب نماز شروع کرنی ہے اقامت کہنی ہے. لیکن نماز جنازہ اور عیدین کی نماز میں نہ آذان ہے نہ اقامت ہے. حالانکہ آذان کی اہمیت اپنی جگہ، اقامت کے فضائل اپنی جگہ، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آذان کہنے والا ہے یا جو آذان کا جواب دینے والا ہے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگی. آذان کی بہت فضیلت ہے، آذان کے جواب کی بہت فضیلت ہے، اقامت کی بہت فضیلت ہے. لیکن اگر ہم کہیں ہے تو کام نیکی کا، ہے تو کام اجر کا، اگر ہم فرض نماز سے پہلے آذان کہہ سکتے ہیں، فرض نماز سے پہلے اقامت کہہ سکتے ہیں، پھر عید کی نماز سے پہلے آذان کہنے میں کیا حرج ہے؟ پھر نماز جنازہ سے پہلے
آذان کہنے میں کیا حرج ہے تو نیکی آذان کہنا، آذان کا جواب دینا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے، لیکن کیوں نہیں پڑھتے؟ عید کی نماز سے پہلے اور جنازے سے پہلے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ اس پہ مہر نبوت نہیں ہے، اس لیے کہ عید کی نماز سے پہلے آقا کائنات علیہ السلام نے اذان نہیں کہلوائی، عید کی نماز سے پہلے آقا کائنات علیہ السلام نے اقامت نہیں کہلوائی، جنازے کی اذان اور اقامت نہیں کہلوائی، اس لیے ہم بھی نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ اذان کی فضیلت اپنی جگہ، اقامت کا مقام اپنی جگہ، لیکن اس مقام پہ، جنازے کے مقام پہ، عید کی نماز کے وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے من ابتدا فی الاسلام بدع یرا حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ اسلام میں کسی نئی چیز کا آغاز کرتا ہے، اسلام میں کسی بدعت کا آغاز کرتا ہے، یرا حسنۃ، اور پھر اس نئے کام کو نیکی سمجھتا ہے، اس نئے کام کو بھلائی سمجھتا ہے، ایک نئے کام کا آغاز کیا ہے، دوسرا جرم یہ ہے کہ اسے نیکی گردان رہا ہے، اسے نیکی سمجھ رہا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں گویا فقد زعم ان محمدن خان الرسالہ، گویا اس نے گمان کیا ہے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے۔ حالانکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات مختصر کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج حضرات دل نہیں چاہتا یہ باتیں کہنے کو۔ آج ہم عقیدت میں، محبت میں، وارفتگی میں، عشق میں گلیاں بازار تو سجا لیتے ہیں، آپ کی محبت پہ کسی قسم کا شک نہیں ہے، آپ کی عقیدت پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں لگاتے، لیکن حضرات گلیاں سجا لینا، بازار سجا لینا، چراغاں کر لینا، میلاد منا لینا، میلاد کی محافل کا اہتمام کر لینا، آقا کائنات علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا یہی تھا؟ آقا کائنات علیہ السلام کیا مقصد لے کے آئے تھے کہ جس کا میلاد منایا جا رہا ہے؟ آپ کا پیغام کیا تھا کہ جس کی خوشی میں چراغاں کیا جا رہا ہے؟ آپ کا مشن کیا تھا کہ جس کی خوشی میں گلیاں بازار سجائے جا رہے ہیں؟ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ کے مرحبا مرحبا کے نعرے لگائے جا رہے ہیں؟ حضرات وہ فاران کی چوٹی پہ سرور کائنات علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرا میلاد مناؤ، میرا استقبال کرو۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اپنی 40 سالہ زندگی سامنے رکھی، پھر پوچھا بتلاؤ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، ان 40 سالوں میں مجھے جھوٹا پایا ہے یا سچا پایا ہے؟ میرے کردار کے بارے میں بتلاؤ، میرا کردار کیسا ہے، میرا اخلاق کیسا ہے؟ انت کریم ابن الکریم ابن الکریم، یہی جو آپ حضرات گلیاں بازار سجا لینا، کیا اس سے ہم عقیدت کا حق ادا کر پاتے ہیں؟ چراغاں کر لینا، کیا اس سے محبت کا حق ادا ہو گیا ہے؟ محافل میلاد کی محافل کا اہتمام کر لینے سے کیا ہم عشق رسول کی منازل طے کر چکے ہیں؟ حضرات آقا کائنات علیہ السلام جس کا میلاد منایا جا رہا ہے، جس کی خوشی میں چراغاں کیا جا رہا ہے، جس کی خوشی میں جھنڈیاں لگائی جا رہی ہے، گلی بازار سجائے جا رہے ہیں، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ حضرات یہ تو ہم بھول ہی گئے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لو، اللہ کے انداز میں آ جاؤ،
تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر آ جاؤ، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات آج ہم میلاد منا لینے سے، آج ہم جھنڈیاں بازار، آج ہم گلی بازار سجا لینے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کامران ہو جائیں گے؟ حضرات اگر میلاد منانا اتنا ہی اہم ہوتا، میلاد منانا اتنا ہی اہم ہوتا، میں طویل بحث میں نہیں جاتا، صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا۔ جب ہجری سال کا آغاز ہوا، حالانکہ سال تو پہلے بھی چلا آ رہا تھا، عیسوی سال چل رہے تھے، لیکن ہجری سال کا آغاز کیا گیا۔ اگر میلاد کی خوشی ہوتی، اگر میلاد منانا جائز ہوتا، ہجری سال کا آغاز نہ کیا جاتا بلکہ میلادی سال کا آغاز کیا جاتا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجری سے نہ کیا جاتا، ہجرت سے نہ کیا جاتا، آقا کائنات علیہ السلام کے زخموں کو تازہ کر دینے والے لمحات سے نہ کیا جاتا، آقا کائنات علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے جانے اپنے وطن کو چھوڑنا حضرات کوئی آسان ہے؟ اپنے گھر بار کو چھوڑنا کیا آسان ہے؟ اسی سے اگر سال کا آغاز کیا جائے گویا اپنے زخموں کو تازہ کرنا ہی تو ہے۔ اگر میلاد کی خوشی ہوتی، اگر میلاد میں منانا جائز ہوتا، اگر میلاد منانا اہم ہوتا تو ہجری سال کی بجائے میلادی سال کا آغاز کیا جاتا کہ آپ علیہ السلام کی بعثت ہو رہی ہے، آپ کی بعثت سے آگے کیلنڈر چلتا۔ ایسا نہیں ہے حضرات، اگر ایسا ہوتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور بات ضرور کرتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام ہمیں سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔